اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، یعنی شیطان کے۔ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے پہلے والی آیت کے اندر جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے تو پیدا کیے جانے کا، پھر ان کو خلیفہ بنانے کے لیے منتخب کرنے کا جو ہے تو ذکر جو ہے تو چل رہا تھا۔ تو ان کو جب خلیفہ بنانا طے ہو گیا، یعنی ان کو خلیفہ بنانے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں خلیفہ بنانے کے لائق ہے، کیوں کیسے اہل ہے، جب بتا دیے تو پھر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیے کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور فرشتے چونکہ سب سے افضل مخلوق ہے، ساری سب سے افضل مخلوق تھی انسانوں سے کہ پیدا کیے جانے سے پہلے فرشتوں کا مقام سب سے اونچا تھا، تو اس لیے اللہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پھر دوسری جو مخلوق ہے وہ تو آٹومیٹکلی جو ہے تو کیا ہو جائیں گی، ان کے تابع ہی ہے۔ جب فرشتوں کے لیے کوئی آدمی محترم ہے تو پھر تو دوسروں کے لیے بدرجہ اولا وہ کیا ہوا، احترام کرنے کے لائق ہوں گا۔ تو سب کے سب فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، شیطان نے تو سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اس کی پہلے آیت کے اندر ہم نے جو ہے بتایا تھا کہ کلام پاک جب کسی گناہ کے بارے میں بتاتا ہے، کسی جو ہے تو فعل کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کس وجہ سے وہ کام ہوا، کس وجہ سے وہ گناہ ہوا، اس کے جو ہے تو سبب کو اور کس مانسکتا سے ہوا جو ہے تو اس کو بھی جو ہے تو بیان کرتا ہے، اس کو بھی بتاتا ہے، تاکہ جو ہے تو کیا ہوا آدمی اس کے اوپر غور کرے اور اس مانسکتا سے بچے، اس گناہ سے بچے، اس کے سبب سے بھی بچے۔ اس گناہ سے تو بچے لیکن جس سبب سے وہ گناہ ہو رہا ہے اس سبب سے بھی وہ بچے۔ تو یہاں پہ شیطان نے جو نافرمانی کی، شیطان نے انکار کیا، تو اس کی وجہ کیا بتائے، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے اس نے جو ہے کیا انکار کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تکبر بولتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں سے جو ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کم سمجھنا۔ تو اس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے تو اپنے سے کم سمجھا اور اپنے آپ کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھاری سمجھا۔ وہ کان میں لگا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں ہو گیا۔ تو یہاں سے بھی جو ہے تو کافر کا مطلب جو ہے تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ کافر کون ہے۔ ہم جو ہے تو سمجھتے ہیں کہ جو کافر بس وہ ہے جو اللہ کو مانتا نہیں ہے اور اللہ کی جو ہے تو عبادت جو نہیں کرتا ہے یا شریعت کا انکار کرتا ہے، نہیں، بس کافر وہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کو تو کوئی کافر سمجھتا ہی نہیں، کہ جو ایک ٹائم گھر کے اندر پیدا ہو گیا تو وہ تو اپنے آپ کو کبھی کافر سمجھنے کی غلطی کرتا ہی نہیں کہ وہ کافر، وہ بھی جو ہے تو کافروں میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے تو اس سے بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس شیطان نے ایک حکم جو ہے تو ماننے سے انکار کر دیا اللہ کا، صاف، تو وہ جو ہے تو کافروں میں سے ہو گیا تھا، نہ ماننے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ تو جو بھی یعنی کیا کرے گا، جان کے بھلے سے وہ اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہو، لیکن اگر وہ سب ماننے کے باوجود بھی اگر وہ حکم سے انکار کرتا ہے، شریعت کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو وہ آدمی بھی جو ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی جو ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ ساری باتوں کے اوپر آدمی کو غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ خیر، جب جو ہے تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا شیطان کے بارے میں جو ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا جو ہے تو کیا تھا، عبادت گزار تھا، بہت بڑا علم کا رکھنے والا بھی تھا، جانکار بھی تھا، عابد بھی تھا، کئی سالوں تک جو ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی۔ وہ جنات میں سے تھا، شیطان جو ہے تو جنات کی نسل سے ہے، جنات کی قبیل میں سے تھا وہ، تو اس نے بہت زیادہ عبادت کی تھی، اور اس کی عبادت اور اس کی جو ہے تو فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے بیچ میں جو ہے تو جگہ دیے تھے۔ لیکن جب اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو جو ہے تو اللہ کے حکم کے آگے سمجھا، اپنے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کری، اس کو اپنے رحمت سے جو ہے تو محروم کر دی۔ تو اور دوسری بات یہاں پہ غور کرنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ شیطان کا نام ہے ابلیس ذکر ہوا ہے۔ ابلیس کے معنی جو ہے تو کیا ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس شیطان۔ ہم جو شیطان ہوتے ہیں، لیکن شیطان کا جو یہاں پہ پہلا لفظ جو شیطان کے لیے یوز ہوا وہ ابلیس کا ہوا۔
اور شیطان جو ہم بولتے ہیں شیطان سے صرف ہم وہی شیطان سمجھتے ہیں، لیکن غور کریں گے اگر ہم تو شروع میں جب ہم نے پڑھے تھے تو شیطان کا لفظ جو استعمال ہوا تھا تو وہ تو انسانوں میں شیطانوں کے لیے ہوا تھا، یعنی کہ شیطان جب بولا جائے گا نا شیطان سے بچو، تو اس سے صرف جو جنات کی قبیل کی یہ شیطان کی جو نسل کے لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں میں کے شیطان بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے شیطانوں سے بچنے کا کلام پاک میں ہم کو جو تو حکم دیا گیا ہے، ان لوگوں سے بھی جو انسانوں کی نسل میں سے شیطان ہے، اور وہ بھی جو جنات کی نسل میں سے شیطان ہے، اور دونوں بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں بھی جو کیا کرتے ہیں آدمی کے جان کے بھی، مال کے بھی، ایمان کے بھی دشمن ہوتے ہیں، جان کے بھی اور اعمال کے بھی۔ اس لیے جو ہے کیا کرنا ہے، دونوں سے بھی بچتے رہنا ہے، اللہ کی جو ہے پناہ میں آنا ہے، اور اللہ کے حکم کو جو ہے تو جان کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔